جی اللہ کا شکر۔ کہاں کے؟ جی عقیدہ کیا مطلب، یعنی اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے؟ یہ کام مولانا آپ سے ہو نہیں سکے گا، یہ کام آپ سے ہو نہیں سکے گا، اس لیے ایک سراب کے پیچھے بھاگنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ جی آپ نے ہمارا فکرہ نہیں سنا جو پہلے کہا تھا؟ یہ مولانا آپ اپنی بات کیے جا رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھے نہیں، یہ کام آپ سے ہو نہیں سکے گا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ صرف عقیدے پہ، عقیدے میں بھی باری تعالیٰ کی صفات پہ 107 بیانات ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ 107 بیانات آپ سن لیجیے۔ ہاں وہ آپ کبھی ان کو انٹرنیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، سیرت ڈاٹ نیٹ کوئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے، وہاں بیانات ہیں عقیدے پہ، وہ 107 ہیں، انہیں سننا کوئی آسان کام نہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے جوش اور جذبے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، سلام۔ شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطمینان ہوتا ہے یا زیادہ اطمینان ہوتا ہے جب لوگ تھوڑے ہوں؟ گنا ہاتھی بڑے شوق سے کھاتا ہے، اور اس کی ایک دن کی خوراک چونٹی کی پوری زندگی کی خوراک شاید ہوتی ہو۔ تو غذا بقدر حالت انہضام، معدہ جتنا قبول کر سکے، جتنی ہضم کر سکے، زیادہ اچھا ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں اور پھر جستجو بھی نہ ہو کہ انہیں سمجھا جائے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی اور مفید کام کرے۔ نیوٹن کی تھیوری ایک ایسا بچہ جو
کسی بھی زبان کے ادب سے تعلق رکھتا ہو، وہ خواہ جو اس میں سر مارے اور اس کا مزاج قبول نہ کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لٹریچر کی طرف توجہ دے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے شعور کی تکمیل ہوتی ہے جب علم جہالت بن جائے اور جہالت علم بن جائے۔ نہ جاننا جاننا بن جائے اور جاننا نہ جاننا بن جائے، تو یہ انسانی شعور کی تکمیل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جہالت علم ہو اور علم جہالت، لیکن ہوتا یہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ وہ ذات پاک یہ چاہتی ہے کہ علم جہالت بنتا رہے اور جہالت علم میں تبدیل ہوتی رہے، اور زندگی اس طرح گزرے تاکہ حقیقی قرب نصیب ہو۔ عبادات میں انسان کی سب سے زیادہ عملی بے حسی حالت سجدہ ہے۔ عبادت میں عملاً سب سے زیادہ بے بسی حالت سجدہ ہے۔ رکوع میں پھر کبھی ایکٹیو ہوتا ہے، سجدے میں بالکل بے بسی طاری ہو جاتی ہے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عملاً خدا کی عاجزی کا سب سے بڑا مظہر یہ سجدہ ہے، اور اخلاقیات غیر محسوس طریقے پر اللہ کی رضا کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ بے بسی کی حالت، اور سب سے بڑا مقام عبودیت اور بندگی ہے بھی، کیونکہ رضا میں گم ہو جاتا ہے۔ صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے مزاج ہے؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا اس کے مزاج کا کیا پوچھتے ہو؟ کائنات جس کی خواہش پہ چل رہی، اس نے کہا عجیب بات ہے، فلاں دن تمہارا اتنا نقصان ہوا اور یہ ہوا یہ ہوا، اور تمہیں کوئی تغیر نہیں طبیعت میں،
تمہیں کوئی اثر نہیں، تو اس نے کہا کہ جب سے اپنے وجود کی نفی کی ہے اور ارادہ اس کی رضا میں گم کر دیا ہے، تب سے چین ہی چین، ایسے گم ہو گئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ باتیں کرنی آسان ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے خون پانی ہو جاتا ہے، اور آنکھوں کے آنسو خون بن جاتے ہیں، پانی خون ہو جاتا ہے۔ اس لیے سجدہ سب سے زیادہ بے بسی کی کیفیت ہے۔ کوئی مار دے، زخمی کر دے، سنبھلے گا ہی نہیں۔ رکوع میں بھی آپ دیکھیں پھر کچھ کر سکتا ہے، سجدے میں بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سجدہ کبھی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر سجدہ قرب کے لیے ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ کافر بھی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو بتوں کے سامنے حالت سجدہ میں پائے جاتے ہیں، ان میں بہت سے مخلص لوگ در حقیقت اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رسوم اور رواج میں جکڑے گئے، اور اس کے برعکس بہت سے مسلمان جو حالت سجدہ میں نظر آتے ہیں وہ اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تو عبادت کا سجدہ صحیح عقیدے کے تحت کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر دل کی خالص نیت کے ساتھ عبادت کا سجدہ کافر اور مومن دونوں کی مشترکہ میراث ہے۔ شائبہ تک نہیں ہوتا اس کے دل میں کہ ریاکاری ہے۔ وہ بتوں کو بھی سجدہ کر کے جو اس کے ذہن میں اللہ کا تصور ہے اس کا قرب چاہتا ہے۔ ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی تو پنڈت جی کہنے لگے کہ اللہ تعالی کا قرب ہے جس کے لیے یہ ساری محنت۔ تو ہم نے پوچھا اللہ، اس نے کہا زمان و مکان سے ماور۔ اس نے کہا یہ پتھر تراشے ہوئے ہیں ہمارے اپنے ہاتھ کے، یہ کون سا خدا ہے؟ اس نے کہا ٹائم اور سپیس، خدا اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ بڑے کام کی بات آپ سے عرض کریں، بہت بڑی بات، عمر بھر یاد رکھنے کی بات، اور جو ہم نے بھی کبھی بیان نہیں۔ یہ جو وقت ہے نا،
ایک ہے اس کا فطری نظام. آج 1 جنوری 17 ہے کہ رات خیال آیا کہ آپ سے عرض کریں. کوئی نہیں روک سکتا. کائنات میں کوئی طاقت ہی ایسی نہیں ہے جس کو روک سکے. لا محالہ آج سورج ڈوبنا ہے، چاہے ساری دنیا کے انسان مر جائیں، زور لگا لیں، اس سورج کو ڈوبنے سے اور کل 2 جنوری کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا. یہی وہ المیہ اور قضیہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، وقت ہاتھ نہیں آتا، اور زندگی ایسے گزر گئی. اور زمانے کے اس چکر سے باہر نکلنا ہو، اور جتنا آپ جیسا کوئی آدمی ایک دن اور ایک سے جانے کے لیے جو سکرو، جو آلہ، جو اس پینیٹریشن کے لیے مشین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ یہ فرمایا کہ ٹائم میں جو چیز آ رہی ہے نا، اس کے مناسب حال تم دعائیں مانگتے رہو، تو معجزانہ طریقے پر تمہاری سمجھ میں آئے بغیر تم ٹائم کے نیچرل پروسیس سے گزر کے اللہ کی بندگی کے نظام میں آ جاؤ. اور یہ وہ راز ہے کہ جو کام حضرت نوح علیہ السلام سے 950 سال نہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ تو نہیں تو کم عمر تھے، حضرت موسیٰ اور داؤد اور اللہ کے نبی علیہ السلام، ان سے صدی میں 2 صدیوں میں جو کام نہ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں 22-23 سال میں کام نپٹا کے دنیا سے چلے. اور جب کھانا کھا لو تو قول الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. واش روم میں گئے تھے، وہ وقت بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا. باہر نکلو تو ایک اٹھو تو یہ دعا مانگو. یہی بشارت دے دی گئی کہ گناہ ہے اور بخشے گئے، اور باقی امت میں کسی کے لیے. امت میں کوئی آدمی تابعین میں سے ہی کیوں نہ ہو، سوائے ان تابعین کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا تھا. اویس قرنی تھے، ادھر حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں سلام بھجوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا بعض ایسے لوگوں کو چھوڑ کے تابعین میں سے بھی کسی سے گناہ ہوا ہے اور انہوں نے توبہ میں زندگی گزاری ہے، تو اس کی کیا سند ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوا بھی ہے تو خدا نے معاف کر دی. اس لیے جو ہمارا اہل سنہ کا اور اہل تشیع کا یہ فرق ہے بنیادی طور پہ، وہ کہتے ہیں فلاں سے یہ گناہ ہوا، فلاں سے یہ گناہ ہوا. ہم کہتے ہیں جب اللہ نے معاف کر دیا آپ گنتے رہیے، پھر کیا ہو گیا؟ ایک آدمی نے اسپیشلائزیشن کر لی، ہارٹ سرجن بن گیا، کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں میٹرک میں اس کی سپلی آئی تھی، تو آئی تھی یار، ہوئی تھی. اب اس کو بتانے کی کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو ہارٹ اسپیشلسٹ بن گیا، وہ تو سرجن بن گیا. ایف ایس سی میں فلاں پیپر اس کا فیل ہو گیا تھا، ختم ہوئی بات. اس لیے معصوم اور مغفور صحابہ رضی اللہ عنہ بخشے ہوئے تھے.
بدر والوں کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جھانکا بدر والوں کی طرف اور کہا بدر والوں جو مرضی کرتے رہو عمر بھر، بس بخش دیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ جتنے اعتراضات اہل تشیع ان کی خلافت پہ اس چیز پہ کرتے ہیں، کرتے رہو جو مرضی، وہ پہلے ہی سے بخشا ہوا۔ اس لیے پھر کہتے ہیں کہ ٹائم، زمانہ، وقت یہ اپنے فطری نظام کے تحت چلتا ہے۔ اس فطری نظام کو اگر توڑنا ہونا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے علاوہ کوئی شاید معجزہ ایسا نہیں ہے جو اس معجزے کے ہم پر لاؤ کہ ٹائم کے پروسیس سے انسان کو نکال دے۔ بہت بڑی بات، ٹائم میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کر دے۔ کائنات میں اس کا متبادل ہے ہی نہیں۔ آج شام سورج ڈوبنا ہے، کوئی نہیں روک، کل سورج طلوع ہونا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں سکھائی ہیں نا ہر وقت پہ پڑھنے کی، اس کی برکت یہ ہے کہ انسان ٹائم کے اس فریم ورک کو توڑ کے خدا کی عبادت اور بندگی کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو عبادت کی برکت اس کے وقت کی برکت میں آ جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ آدمی کم وقت میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں اب بھی شبہ ہو تو قرآن سے اس کی دلیل دے۔ اس آیت کی تفسیر کسی بھی مفسر کو اٹھا، عام طور پہ مفسرین لکھتے ہیں اس کی تفسیر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں اتنے سو سال عبادتوں کرتے تھے، اتنے سو سال۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کاش ہماری بھی اتنی عمریں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ایسی دے دیتے ہیں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دلیل سمجھ میں آتی ہے؟ کہاں وہ 100 برس خدا کی عبادت کرتا ہے اور کہاں یہ ایک رات کی عبادت ہے، وہ 100 برس کی عبادت سے ایک رات بڑھ گئی۔ اس نے اس فطری ٹائم فریم ورک کو توڑ کے عبادت کے نظام میں داخل کر دیا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ فقہاء سے مستحبی لکھتے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم جب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کی دعا بتاتے ہیں تاکہ اس ٹائم کے فریم ورک سے نکلو اور دوسری طرف کو چلے جاؤ۔ اس سے عظیم تر معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ ٹائم وقت پہ قابو پا۔ رات سونے سے پہلے یہ پڑھا کرو، صبح اٹھو تو یہ پڑھا کرو، سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھو، رات کو سونے سے پہلے۔ فرمایا یہ دیکھیے یہ دلیل ہی تو ہے۔ فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی کفت آؤ، پوری رات کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ سردیوں کی راتیں 8-8 10-10 گھنٹے کی، اور یورپ میں بھی تو وہی نظام ہے، وہاں کی راتیں 15-15 گھنٹے کی، اور 15 گھنٹے کی عبادت کو 2 منٹ میں سمو دیا۔ فرمایا کہ یہ رات کو 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، تو 15 گھنٹے میں جو عبادت تم کر سکتے تھے نا میکسیمم، اسی کے بقدر یہ 2 آیتیں پڑھو گے۔ جتنا اخلاص اس میں تھا اتنے اخلاص اگر ادھر ہے تو برابر ہو۔ یہ ہے وہ راز جس میں صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے میں نے 1,00,000 مرتبہ
اللہ کا نام لیا. وہ ایک لمحہ، ایک منٹ ہمارے نزدیک 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن عالم بندگی میں جب چلا جاتا ہے اور ٹائم کی حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک منٹ جو تھا وہاں پہنچ کے وہ ایک گھنٹے کے برابر ہو گیا. اب تو آسان ہے سمجھنا، اب تو مستقل اقدار رہی ہی نہیں. سائنسدان کیا کہتے ہیں، اس خلا سے نکل جائیں تو فلاں جگہ پہ جائیں تو وہاں اتنے گھنٹے بسر ہو چکے ہوں گے اور آپ کے یہاں اتنے گھنٹے ہوئے ہوں گے. فلاں جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں اس کے 2 چاند ہیں اور اتنا طلوع اور غروب کا یہ نظام ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جب ٹائم کی گہرائی میں جا کر کام کرتا ہے تو اس تھوڑے سے وقت میں بہت بڑے کام ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام اپنے نوکر کو حکم دیتے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کی جگہ پہ پوستین کوئی چیز ڈالو اور گھوڑے کو تیار کرو، اور جتنی دیر میں وہ تیار کرتا تھا اتنی دیر میں داؤد علیہ السلام پوری زبور پڑھ لیتے تھے. یہ چیزیں. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اللہ کے قرب سے بڑھتی ہیں، اور خدا کا قرب 2 بنیادوں پہ ہوتا ہے. انسان کے ارادے میں کشش پیدا ہوتی ہے چیز کا نفع دیکھ کے. کسی آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا، اگر سلیم الحواس سلیم الفطرت ہے نا تو کوئی ارادہ نہیں کرتا کہ جا کر بحر الکاہل میں چھلانگ لگا دے. کسی کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاز اڑ رہا ہے تو کہ اب اسے سمندر میں گر جانا چاہیے. ارادے میں کشش پیدا ہوتی ہے نفع دیکھ کے. ارادہ ہے کہ کمبل خریدوں، سویٹر خریدوں، کشش پیدا ہوگی نفع دیکھ کے کہ یار یہ گرم بھی ہے کہ نہیں. پوچھتے ہی ہیں نا، وہ کہتا ہے جی فلاں ملک کا بنا ہوا ہے جناب، اسپین کا کمبل ہے. کہتا ہے اچھا. وہ کہتا ہے لیکن دیکھو مجھے سانس کی تکلیف ہے تو اس میں بر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے صاحب یہ کمبل لے لیا، یہ آپ کے لیے خاص طور پہ کمپنی نے تیار کی ہے. ارادے میں کشش پیدا ہوئی نفع دے، اور ارادے کی کشش ذہن میں علم کو پیدا کرتی ہے پھر، اور ذہن کا علم دل میں محبت پیدا کرتا ہے. ارادے کی کشش، دماغ کا علم اور دل کی محبت تینوں یکساں ہو جاتی ہیں پھر خریدتا ہے. یہ دل کی محبت جو ہے نا، یہ کبھی بھی زندگی میں وہی پر غالب نہیں آنی چاہیے. وہی پر جب دل کی کشش اور محبت غالب آ جاتی ہے اور لگام ڈھیلی پڑ جائے تو پھر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. تباہی پھر جاتی. محبت اتنی طاقتور چیز ہے کہ ذرا لگام ڈھیلی ہوئی اور تباہی پھر. محبت میں بھی دونوں عناصر ہیں، چھن جانے کا خوف اور حصول کی تمنا. چھن جانے کا خوف نامعلوم ہے، جہالت ہے، اور اس کا قرب، اس کے پاس جانے کی تمنا معلوم ہے. یہاں پہنچ کے علم اور جہالت برابر ہو.
علم چاہتا ہے کہ ملے، جہالت کا خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر عمل کرو۔ ملنا نہ ملنا، اس لیے ہے یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ، اور سمجھ میں بڑی دیر سے آتا ہے، لیکن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ بات تجربے سے سمجھ میں آتی ہے۔ بعض بچوں کی طبیعت میں فطرتاً محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس بچے کی طبیعت میں فطرتاً محبت کا غلبہ ہو اور وہ اپنی محبت کی وجہ سے روئے، تو اس کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے اور لٹیا ڈبو۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض بچوں کی طبیعت میں، بعض لڑکیوں کی طبیعت میں، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ اس وجہ سے روتی ہے کہ پیسے نہیں ملتے، ایک ہے وہ اس وجہ سے روتی ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، ایک ہے وہ اس وجہ سے روتی ہے کہ محبت کے معاملے میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ جو الگ الگ معاملات ہیں نا، پیسے کا کیا تعلق ہے بھی اس محبت سے؟ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ساری دنیا کی آسائشیں، اس کے وجود رونا ہے۔ یہ رونا محبت کی وجہ سے ہے، چھن جانے کے خوف سے۔ یہ جو محبت کا رونا ہے نا، اس سے غیر حقیقی طور پہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ماں باپ بہن بھائی متاثر ہوئے، لٹیا ڈبو۔ یہ آنسوؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، تیزاب کی طرح گرتے ہیں لوہے پہ۔ سخت سے سخت دل ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کے آنسوؤں سے۔ اس آنسو کی علت دیکھے، بعض بچے جو محبت کی طبیعت لے کے پیدا ہوتے ہیں، اپنی محبت کی ناکامی پر رو دیتے ہیں، روتے ہیں، اور ماں باپ متاثر ہوئے ان آنسوؤں سے اور طلاق ہو۔ ماں باپ متاثر ہوئے ان آنسوؤں سے، بچے کا اعتبار کر لیا، داماد کو بلایا، 2 جوتے مارے، 2 گالیاں دی، طلاق۔ اصل کیا ہے؟ وہ رونا ہے بیٹی کا، اور ماں باپ نہیں سمجھتے کہ یہ رونا غیر حقیقی ہے، یہ جذباتیت کا رونا ہے۔ حقیقت میں اس سے کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، شادی کہیں اور ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے بہانہ تو کوئی نہ کوئی چاہیے نا، وہ ذرا سا بہانہ ملا اور آنسو آ گئے۔ یہ زندگی کے حقائق میں سے ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہی اپنے مزاج کے اعتبار سے محبت کی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات حاکم ہے اور تمام کائنات اس کی محکوم ہے۔ کوئی سطح انسانی زندگی کی ایسی نہیں ہے جہاں یہ تصور ختم ہو جائے۔ نبوت سے بڑا مقام اور ختم نبوت سے بڑا مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ حاکم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام بہرحال اس کے بندے ہیں، محکوم۔ یہ جو سطح ہے حاکم اور محکوم ہونے کی، عابد اور معبود ہونے کی، اور اس کے بالاتر اور فوقیت کی اور بندے کی بندگی کی، یہ سطح انسان میں خوف کے ساتھ مربوط ہے۔ خوف کی وجہ سے نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ ہے گناہ سے بچنے کی حقیقت، کہ گناہ نہیں کرتا، کہ حاکم ہے، سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اپنے سے دور کر دے۔
یہ ہے خشیت الہی، یدعوننا رغبا ورہبا، اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ کہتا ہے ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، کبھی اس سے کہ ان پر خوف خشیت طاری ہوتی ہے، کبھی اس سے کہ محبت طاری ہوتی ہے۔ ایک مستقل دو ستون ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ختم نہیں ہوئے تو اور کدھر ختم ہونے ہیں۔ ایک ستون ان میں سے یہ سطح ہے حاکم اور محکوم ہونے کی، اور یہ انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، ڈرتا ہے آدمی کہ کہیں اللہ کا قرب کھو نہ دے۔ اور دوسرا ستون محبت ہے کہ وہ شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تاکہ اس کا قرب بڑھے، یہ اللہ کی محبت ہے جو اسے ثواب اور اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پہلی چیز اللہ کی حاکمیت اسے گناہ سے بچاتی ہے، اور دوری کا خوف اس میں انسان کو معصیت سے بچاتا ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں عناصر، ایک وہ سطح اور ایک یہ سطح۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں فاقے پہ آ جائیں گے، حرام مال نہیں کھاتے، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں رات رات بھر اللہ کی محبت غالب، مطالعہ ہو رہا ہے، علم کی جستجو ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو محبت غالب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھائی، اور میں نے اس میں ان لوگوں کے دل دیکھے جن کی وجہ سے امت میں ہدایت پھیل رہی ہے۔ تو چراغ تھے، ایک بڑا روشن چراغ میں نے دیکھا ہے، بڑا قوی دل۔ میں نے فرشتوں سے مراد ان کی ہے، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بزرگ ہیں جن کی وجہ سے بہت اللہ نے دنیا میں لوگوں کو ہدایت دی۔ میں نے کہا یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا تمہارے شاعر دہلی میں۔ میں نے کہا ہیں دہلی میں؟ یہ کون ہے؟ ان کا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ 80 برس کی عمر میں لکھتے ہیں کہ اب فقیر میں طاقت نہیں رہی، صبح و شام 100 آدمی آتے ہیں جن کو توجہ دیتا۔ یزبان قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ ملے، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی خوش نصیبی کہ انہیں حضرت جیسا مرید ملے۔ اسی طرح حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی میسر آیا، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی کہ انہیں اتنا بلند پایا شیخ۔ اب یہ ایسا سمندر ہے جس سے ہم جبرن اپنے کو نکالیں تو نکالیں۔ ان کا تذکرہ اتنا زبردست ہے کہ آدمی نکل نہیں سکتا اس موضوع سے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے میرے دور میں دنیا کے کسی شہر میں کوئی آدمی اتنا نہیں ملے گا مؤثر ہدایت کے اعتبار سے جتنا یہ ہے حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ۔ عجیب و غریب شخصیت، دیوان پورا اردو شاعری کا 20,000 شعر تھے۔ عمر بڑھی پھر بڑی پھر بڑی، پھر ایک دن سارا دیوان منگا کے فرمایا نہیں یہ شعر نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ 1,000 کے قریب شعر رہنے دی، 19,000 شعر اپنے ہی لکھے، وہ خود ختم ہوئے۔ میں نہیں، یہ پائے سے گرے ہوئے۔ وہ دن بدن جو ترقی ہوتی رہی تو کہاں وہ ابتدائی دور اور کہاں انتہا کا دور۔
حضرت اپنے شاگردوں کے نام لکھیں. انعام اللہ یقین تھے. یہ انعام اللہ یقین جو تھے نا، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے شاعری میں. اگر یہ قتل نہ ہوتے اور اللہ کو منظور ہوتا تو لوگ بھول جاتے سودا، مرزا رفیع سودا کو، اور میر تقی میر کو. میر تقی میر انعام اللہ یقین کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے. یقین اتنا بڑا شاعر. ان کی طبیعت میں تھا عشق اور محبت غالب. بڑا خطرناک پوچھا ہے. جان بوجھ کے کبھی قدم نہ رکھے آدمی اس دروازے کو ہی نہ کھٹکھٹائے. اتنا خطرناک ہے یہ میدان. حضرت سے کسی نے پوچھا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ طبیعت آپ کی کب سے اتنی محبت میں ہے؟ فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو؟ میں 6 مہینے کا تھا اور میرے بڑے بتاتے تھے کہ ایک عورت آئی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی اس کی، اور تم 6 مہینے کے تھے، اور وہ ماں کی سہیلی ہے، اور اس نے محبت سے چوما، پیار کیسے بچوں کو کرتے ہیں، تو تم ایسے اس کے عشق میں گرفتار ہوئے کہ لوگ ہنستے تھے دلی میں، کہتے تھے اب اس بچے کو اس عورت کے بغیر سکون ہی نہیں آتا. روتے تھے جب وہ اٹھتی تھی اور پھر اس کے پاس لے جاتے تھے. تم چپ ہو جائے. 5 سال فرمایا میں اس کیفیت میں رہا. میں 6 مہینے کا تھا. اس کی آنکھیں بڑی اچھی لگی. بخار ہو گیا بڑا شدید. ایسا شدید بخار ہوا حضرت کو لوگ گھبرا گئے، پتہ نہیں زندگی موت کا مسئلہ نہ بن جائے. تو حکیم نے کہا حضرت دوا. تو فرمایا وہ جو فلاں لڑکا ہے نا اس کو دوا دو، اس کا بخار اتر جائے. اب یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ لڑکا کدھر رہتا ہے، کون ہے. فرمایا اس کو دوا دے کے آؤ. وہ گئے، حکیم صاحب اس کو دوا دی، اور آقا حضرت نے فرمایا کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج کرو. وہ جب ٹھیک ہوا تو ادھر بخار اتر گیا. اس نے کہا، حکیم نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اس سے اتنا تعلق ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کو بیماری پہنچے تو میری روح اس بیماری کو قبول کر لے. بڑا مناسب حال شعر ہے مگر اس وقت مستحضر نہیں ہے. پتھر کہیں گرے چوٹ آئے. چوٹ آنے پہ ایک اردو غزل ہے پوری کہ سنگ اس پہ گرے، کچھ ایسے ہی ہے. یہ ہو جاتا ہے. یہ خوب کہا. یہ معجزہ بھی کبھی محبت دکھائے مجھے کہ سنگ اس پہ گرے اور چوٹ آئے مجھے. یہ صحیح جزاک اللہ. بڑا اچھا شعر. اتنی محبت کی طبیعت تھی کہ ایسی فنائیت طاری ہوئی، یہاں پہ پہنچ کے اگر محبت وحی کے تابع نہ رہے تو پھر فسق. یہ وہ چیز ہے جو نالائقوں اور بے وقوفوں کے ہاتھ آ گئی اور بےہودہ لوگوں کے، اور وہ حد سے گزر گئے. وہ جو عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بحث آتی ہے وہ اصل میں یہی چیزیں. لیکن وہی جس چیز کی جتنی اجازت دیتی ہے اس سے تجاوز جب ہو گیا تو فسق ہو. اس محبت ہی کی وجہ سے طبیعت میں ایسی نزاکت اور نفاست پیدا ہوئی
ان کے خلیفہ کا یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے خلیفہ تھے جیسے اور معتقد حضرت کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، حضرت بھی تشریف لائے، تو حضرت نے اس آدمی کو اٹھا دیا، فرمایا تم چلے جاؤ۔ قاضی صاحب سے فرمانے لگے اس کے جانے کے بعد، قاضی ثناء اللہ تم ایسے شخص ہو کہ اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے، اور میں ادھر سے دیکھ رہا تھا آتے آتے، اور یہ آدمی جب آیا ہے تو اتنا ناپاک تھا کہ فرشتے اس سے تنگ آ گئے، تو میں نے اسے بھیج دیا، تم ایسے شخص ہو کہ اللہ کے فرشتے تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں میں سے تھے، اس لیے حضرت کی طبیعت میں جو ایک چیز تھی محبت کے غلبے کی وجہ سے، مشہور ہے کہ گولی مار دی کسی نے، ہے تو حقیقت کہ وہ شہید ہوئے تھے، ان کے مزار پہ جو تختی لگانی تھی رات کچھ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے کھولا تو انہوں نے کہا کہ نام لیا کہ ان سے ملنا ہے، فرمایا میں ہی ہوں، کہا تم ہی ہو، کہا، انہوں نے تحقیق کر لی اور پھر قاتلانہ حملہ کیا، تو خون بہت بہہ گیا تھا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، کوئی مزاج کرسی کے لیے آیا، کہا حضرت کیسی طبیعت ہے، فرمایا طبیعت کا تو جو ہونا ہے سو ہونا ہی ہے، لیکن وہ جو گولی چلائی نا اس نے بارود کی بو دماغ سے بھیجا، نفاست اتنی مزاج میں آ گئی۔ حسن، عرض کیا تھا نا کہ انسانی اخلاقیات کی جو 3 ستون ہیں ان میں سے ایک ہے صدق، سچائی، خیر اور حسن، بڑا غلبہ تھا اس کا، غیر متناسب چیز برداشت نہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ان کے ہاتھ کے جو بنے ہوئے لوگ تھے، سٹینڈرڈ بہت اونچا تھا نا، ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور مرید ہونے کے کثرت کا یہ حال تھا کہ بلخ، بخارا، سمرقند، کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے حضرت کے یہاں بیٹھ کے، 17 دن ہم ان کی خانقاہ شریف پہ رہے، بڑے فیاض، بہت زیادہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھنے والے، اور اتنے انوار اور برکات کہ ایک، خیر چھوڑ دو۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ اور ان کی جگہ پہ آئے، مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی شہرت ملی، 300 400 دمبے ذبح ہوتے تھے روز،
جو ان کے یہاں آتے تھے لوگ، خانقاہ میں اتنی کثرت سے لوگ آتے تھے۔ مودودی صاحب کے جو بڑے تھے نا، ان میں ایک حسن مودودی تھے، وہ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ یہ 18ویں صدی کا واقعہ ہے۔ پانی فرمایا لاؤ پینے کے لیے، تو دیا گیا، تو کہا کہ ٹھنڈا نہیں۔ کسی ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت انگریزوں نے ایک مشین بنائی ہے تو مہنگی، لیکن پانی خوب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نہ جانے اس زمانے میں فریج شام کہیں آیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، اس کی کوئی تحقیق ہوگی، لوگ کریں تو کریں۔ لیکن ہے یہ واقعہ مستند، یعنی یہ کوئی تحقیق کرے تو یہ بنیاد بنتی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ واقعی۔ تو حسن مودودی کو بلایا اور فرمایا ٹھنڈا پانی پینے کو جی حضرت کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلاں ذکر کو فلاں طریقے سے کرنا۔ حضرت بالکل معلوم۔ انہوں نے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، ضرب لگائی اور پانی برف کی طرح یخ ہو گیا۔ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا، بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس لیے بہت بڑا مرض دل کا وہ یہ ہے کہ انسان دو ستون جو ہے نا، ان میں سے کسی ستون کو ختم کر دے۔ حاکم اور محکوم ہونے کا تعلق جتنا مستحضر رہتا ہے کہ اللہ بہرحال ہے اور انسان بہرحال، فقہا نے یہ جملہ لکھا ہے نا، عالمگیری میں بھی آیا ہے، بڑا بڑا پرمعنی ہے یہ جملہ کہ اللہ اپنے مقام سے کبھی اتنا نیچے نہیں ہوتا کہ وہ مخلوق بن جائے، اور مخلوق کبھی اتنی ترقی نہیں کرتی کہ خالق بن جائے۔ یہ در حقیقت ضرب ہے اس زمانے کے رجحانات پہ۔ مفتی ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ مفتی تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ شامی نکالی اور اس میں یہ جزیہ لکھا ہے، بس چلو چھٹی، یہ ٹھیک نہیں۔ مفتی کے لیے بڑا گہرا علم چاہیے، وہ زمانہ، وہ حالات، وہ تاریخ، لکھنے والا کون ہے، اس زمانے کے سیاسی حالات کیا تھے، یہ جملہ کس تناظر میں لکھا گیا۔ ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پہلے پہلے بھی ناقل ہوا کرتے تھے، مفتی کم ہو رہے تھے، اب تو وہ بھی نہ رہے، ناقل بھی نہ رہے۔ نام رہ گیا۔ وحدت الوجود کا مسئلہ بگڑ گیا۔ گجرات میں شاہ دولہ جو تھے، ان جیسے گمراہ صوفیوں نے یہ کرتوت کیے۔ شاہ دولہ کا مزار اب بھی ہے گجرات، لوگ جاتے ہیں، گمراہ آدمی تھا، دارا شکوہ بڑے معتقد تھے اس کے، ہندوؤں کی طرح زنار پہنے ہوئے، مالائیں پہنے ہوئے، نشے کا مارا ہوا، ولیعذ باللہ بلہب ہندو، اس کا خلیفہ، اور حالت یہ کہ خود
استغفر اللہ، چرس اور بھنگ اپنے خلفاء کو پلا، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم بخشے ہوئے سارے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اباہیت کو فروغ حاصل۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی گمراہی کی تحریک جو ہے نا، اس وقت ہمارے موجودہ دور میں، یہ اباہیت ہے۔ ہر چیز مباح ہے، ہر چیز جائز ہے، اور ناجائز صرف وہ چیز ہے جس سے تمہارے اپنے مفاد پر زد پڑتی ہے۔ اگر اپنے مفاد پہ زد نہیں نہ پڑتی تو پھر وہ بھی جائز ہے۔ نشہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہی نشہ تمہاری اولاد کو بیکار بنا رہا ہے تو اولاد کے لیے ناجائز ہے، اپنے لیے پھر بھی جائز ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی گمراہی کی تحریک یہ ہے، جو کہتے ہیں محض عقل انسانی حاکم ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سب مباح کرنے کا تو چکر ہے۔ یہ جتنے بھی رام اور رحمان ایک کر رہے ہیں نا، یہ اسی کا تو چکر ہے۔ اور اتنے گمراہ ہیں، اتنے گمراہ، اتنے گمراہ، اتنا نہیں جانتے کہ وحدت ادیان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، دین کبھی بھی سارے ایک نہیں ہو سکتے۔ حل وحدت ادیان نہیں ہے، حل دوسرے دین کو برداشت کرنا، بس۔ سینکڑوں سال ہندو، سکھ، مسلمان ایک دوسرے کو برداشت ہی کرتے آئے نا، یہی ہے بس، اور کیا۔ یہ نہیں ہے کہ دین ایک ہو جائے۔ یہ وحدت ادیان کے جو پیروکار ہیں نا، یہ سب سے زیادہ بڑے گمراہ اسی لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر دین میں جو چیز ہے سو درست ہے۔ ہم کہتے ہیں غلط ہے لیکن برداشت کرنا ہے، بس۔ اللہ کا ایک نظام، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم میں بھیجنے کے لیے بہت سے انسان اور جنات بنائے۔ اس کی مشیت ہے، بس اس کا اپنا نظام ہے، کون دخل دے سکتا ہے؟ اور بہت سے گمراہ تھے۔ شاہ دولہ کے پیروکار ظلم کرتے تھے، اتنا پھیلا یہ کاروبار نشے کا کہ لوگ اپنے بچے وہاں چڑھاتے تھے مزار میں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب تو خیر بہت کم ہو گیا، پہلے یہ بچوں کو لوگ چڑھاتے تھے، آج سے ایک آدھ صدی پہلے، اور ان بچوں کے سر پہ یہ لوہے کا دائرہ ڈال دیتے تھے تاکہ دماغ پرورش نہ پائے، تو جسم بڑھتا رہتا تھا، دماغ رک جاتا تھا۔ ایسی حرکتیں کرتے، تو پورا 20-25-30 سال کا جوان لڑکا یا لڑکی ہے، اور حرکتیں اس کی 4 سال کے بچوں جیسی۔ اس امت کی تباہی ہے کہ غالباً 200 سال 250 سال یہ نظام چلتا ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے بھی شاہ دولہ کی چوہیاں جو تھی وہ نظر آتی تھی کہیں کہیں، اب تو شاید نہیں ہوتی۔ یہ سب نتائج ہیں ہدایت کے مراکز کے برباد ہو جانے۔ لیکن یہ چیزیں چلتی نہیں، یہ چیزیں دیر پا نہیں ہوتی۔
شکو، یہ اس تحریک، علامہ اقبال نے یہ ایسے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روح اکبر دمی، یہ پردادے کی روح آ گئی تھی اکبر کی دوبارہ واپس۔ اکبر کے بیٹے تھے نا جہانگیر، شہزادہ سلیم نے بہت سی غیر شرعی چیزوں کو دربار سے نکال دیا تھا، پھر شاہ جہان آئے تو شاہ جہان نے تو بالکل منع کر دیا کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، نہ کرو۔ شاہ جہان کو بڑی محبت تھی حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شہزادہ تھا شاہ جہان، اور بڑا تعلق تھا حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ سے، حضرت کو بلا لیا، پھر جانے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں جاتا ہوں اپنا مرکز دلی، اور یہ اس کا حضرت کچھ نہیں، میں اپنے پاس ہی ہوں، آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ جب جانے کا ارادہ کیا، اس نے کہا خبردار جو کوئی سواری گئی، خبردار جو کوئی جانور گیا، حضرت میرے پتہ۔ حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ کے انتقال میں آگرہ میں غالباً ہو گیا تھا، بعد میں ان کی میت لائی گئی۔ ہم پہلی مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مزار پر گئے تو حضرت کا مزار بھی وہیں دیکھا، تو پھر خیال آیا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ میت منتقل کی گئی۔ اس کا بیٹا ادارہ شکو شاید 25 سال کا ہوگا، کتابیں لکھنا شروع کر دی، تعلیم تو بہت تھی۔ ظاہر ہے کہ شہزادے سارے ہی تعلیم پاتے تھے، لیکن بھائیوں کا حسد وہ بھی شروع ہو گیا، کیونکہ اورنگزیب تھا نا، تو وہ بڑا پابند تھا ساری چیزوں کا۔ ادھر دارا شکو تھا، دارا شکو کہتے نظریات تھے، شاہ دولہ گجراتی، اور کتنے پیر اس کو مل گئے، اور کون کون ہندو مل گئے، پیسہ کھلا۔ اورنگزیب نے اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ اپنے مملکت کے تمام اسباب اور وسائل کو دکن پہ لگا دیا ہے، بیجاپور دکن۔ وفات کے وقت 38 کروڑ روپے اس زمانے کے خزانے میں چھوڑے، 38 کروڑ مغلیہ سلطنت میں، یعنی 1707 میں 38 کروڑ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کتنی رقم ہو۔ اس دور کے یہ لوگ تھے، شاہ ولی اللہ، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، ادھر خانقاہ، خیر آبادیوں کا فلسفہ، یہ سارا معاشرہ ایک سے ایک بڑے ہدایت کے مراکز سے بھرا پڑا۔ مٹکاف دلی کا گورنر، 1857 کی جنگ آزادی میں بھی اس کا نام ملے گا۔ اس کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا، کوئی تقریب تھی، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑے اونچے پیمانے کی بات تھی، ڈانٹ ڈپٹ سختی۔ کسی تقریب میں تھے حضرت، تو دلی کا یہ گورنر آ گیا، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا سارے مظالم، انگریزوں کا تسلط، مسلمانوں کا زوال،
یعنی اندازہ کیجئے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے غالباً میرٹھ میں انگریزوں کی نوکری قبول کر لی، کوئی کلرک بن گیا یا کچھ ایسا۔ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ احتجاج کیا اور حضرت کو لکھا کہ آپ جیسے لوگ اگر انگریزوں کی نوکری کرنے لگیں تو پھر ہندوستان کا کیا بنے گا؟ انگریزوں کی نوکری جائز نہیں۔ اگر مسلمان انگریزوں کی غلامی نہ کریں اور ہندو نہ کریں اور انہیں افراد نہ ملیں تو ان کی حکومت نہیں جمے گی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ اس کے جواب لکھا، لیکن غیرت اتنی تھی تو میٹکاف کا پتہ چلا تو حضرت نے منہ پھیر لیا، ادھر ہو کے بیٹھ کے۔ وہ قریب آیا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ گئی، تو حضرت نے بالکل دھتکار دیا اسے، نہیں دیکھا اسے۔ فرمایا میں ایسے ناپاکوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے ان سے اتنی نفرت۔ میٹکاف جب گھر گیا تو اپنے نوکر سے کہنے لگا کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی مسلمان دیکھا، اس کے دل میں خیال ہی نہیں کہ میری کتنی طاقت ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں اسے، کہ ایک ہی مسلمان۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو زوال پھیل رہا تھا نا، یہ سونے نہیں دیتا، چین نہیں آتا کہ بنے گا کیا، امت کس ڈگر پہ چل رہی، حالات کیا ہو جائیں۔ سر سید اسی خانوادے کے پروردہ، سر سید احمد خان کو سب سے زیادہ تعلق، اگر کہوں کہ اپنے والد سے بھی زیادہ تعلق حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے آپ کو ہی مبارک، محبت ایسی، تعلق ایسا۔ علی گڑھ کی تحریک، مسلسل یہ سوچ آتی رہتی ہے کہ علی گڑھ جیسا کوئی ادارہ ہمارے ملک میں نہ بنے۔ اس کی خرابیاں اپنی جگہ پہ، لیکن بڑی تفصیل سے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں سے کیسے کیسے لوگ اٹھے، لیکن کوئی ادارے بنے نہیں پھر۔ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے سنجیدہ لوگ جو قومی دھارے کو بدلتے تھے، وہ نہیں بدلا۔ اساتذہ کھیت تیار کرتے تھے، اور اب زوال کا حال یہ ہے کہ باپ اولاد تیار نہیں کر سکتا۔ خانقاہوں میں کھیت تیار ہوتی تھی، 20 25 30 50 100 200 آدمی تیار ہو گئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ فکر کی اصلاح کرتے تھے، بس سوچنے کا ڈھنگ بتاتے تھے کہ کیسے سوچتے ہیں، پازیٹو تھنکنگ کیا ہے۔ ان کی صحبتوں میں رہ کے یہ چیزیں پیدا ہوتی تھیں۔ اور اب زوال کا حال یہ ہے کہ 4 بچے ہوں نا تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔
چھوٹی سی بات یہ ہے کہ باپ پڑھا نہیں سکتا، بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، اس لیے کہ شام کی مصروفیات پھر کدھر جائیں؟ جب اولاد ہو گئی تو اب سارا دن تو نوکری کر کے پھر شام کو بیٹھ کے اولاد کو پڑھانا، تربیت کرنا، بٹھانا، کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی چیز سنانا، اس کے لیے وقت کہاں سے نکلے؟ کیونکہ جب عمر 30-35 برس کی ہوئی تو شاموں کے رنگ ڈھنگ تو وہی ہیں نا، وہ صالح عنصر جو تھا سوسائٹی کا وہ نہیں رہا۔ تو پھر ماں ہے، ماں پھر تربیت کرے بچوں کی، پڑھائے بٹھائے، ٹیوشن، کچھ نہ کچھ، سیٹ اپ چینج ہو گئی۔ اور یہ بنیادی خرابیاں ہیں جو معاشرے میں پیدا ہوئی۔ ابھی چند دن پہلے صبح کسی وجہ سے جانا پڑا تو 12 بجے تک شہر ہی نہیں کھلا، دکانیں بند، کہے اللہ کی پناہ، 12 بجے تک دکانیں ہی نہیں کھلی تو آدمی کام کیا کرے؟ کہاں فجر کے بعد لوگ دکانیں کھول لیتے تھے، ایسے ہی تھا۔ اب تک ہم نے خود دیکھا، شام، ترکی، اردن، عراق، تہران، یہ بھی چند سالوں کی بات، فجر کے بعد دکانیں کھلنا شروع ہو گئی۔ سورج کی روشنی کا زیادہ استعمال، لائٹ ہی نہیں جل رہی دکان میں، کئی جگہ گئے کچھ چیزیں خریدنے، کوئی لائٹ نہیں جل رہی، ایک آدھ بلب جل رہا ہے بس، اور ادھر اثر ہوئی اور دکانیں بند ہونا شروع۔ سورج کی روشنی کا بھرپور استعمال، بجلی کم، نتیجہ یہ کہ بل بھی کم آئے۔ تو 9 بجے جب آفس لگتے ہوں، یہ تو گوروں کو بھی نہیں سوچی، یہ 1980 تک بھی یہ نظام رہا، 75 تک تو رہا ہی رہا، کہ گرمیاں سردیاں 1.5 گھنٹے کا فرق پڑتا تھا، صبح 7:30 بجے 8 بجے دفتر شروع ہو گیا، ایسے تھا نا۔ یہ تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں 9 بجے دفتر شروع ہوا اور 4 بجے تک، وگرنہ انگریزوں نے جو نظام رکھا تھا وہ ایسا تھا کہ صبح سے دوپہر 2 بجے چھٹی ہو گئی، آئے گھر گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کیا، شام کو کوئی کاروبار کچھ کر دیا، کچھ بھی نہیں تو بچوں کے ساتھ وقت گزار دیا، وہ پورا سیٹ اپ ہی چینج ہو گیا۔ اور جب صبح جلدی دفتر جانا پڑتا تھا تو رات کو سوتے بھی جلدی تھے، اور ٹی وی بھی اس وقت 6 سے 10 بجے تک ہوا کرتا تھا، یا 11-12 ایسے ہی ہوتا تھا بس۔ اب تو 24 گھنٹے وہی ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ نمازیں ختم ہو گئی، نمازیں برباد، ورنہ وہ نظام تھا صبح اٹھنا ہی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اب جب پتہ ہے کہ 9 بجے دفتر جانا ہے تو 7 بجے اٹھنے میں کیا حرج ہے، 8 بجے اٹھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن مجموعی اعتبار سے ہدایت کے مراکز پہ فرق پڑتا ہے۔ اب بھی کبھی آپ پوچھیں اس آدمی سے صبح 6 بجے فجر کے بعد کام شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے دن ختم ہونے میں نہیں آتا یار، اتنا وقت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم تو صبح ہی کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ان عورتوں سے پوچھیں جو صبح فجر پڑھی اور اس کے بعد اپنا کام شروع کیا، کپڑے مشین میں ڈال دیے، ناشتہ بنا لیا، یہ بنا لیا، آرام سے 10-11 بجے تک فارغ ہو کے پھر 2-3 گھنٹے آرام سے۔ یہی ہوتا تھا پہلے نانی دادی کے زمانے میں، اور پھر اسی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، کچھ بھی نہیں تو کسی کے گھر جا کر اس کی عیادت کر لینا، جنازے میں تعزیت کر لینا، یہ چیزیں تھیں، اب اس سے بھی گئے۔
اب ٹیلی فون کافی ہے، میسج کافی ہے، یہ سب چیزیں بنیادی نظام بگڑ جاتے ہیں۔ تو بات لوٹا لیں کہ اللہ کا اور بندے کا حکمرانی اور محکوم ہونے کا تصور یہ گناہ سے بچاتا ہے۔ حاکم سزا مل سکتی ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ دوری ہو جائے۔ اور قرب، محبت، یہ محبت عبادت میں، بندگی میں لذت کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو خشیت اور محبت، اس سے اللہ کے قرب کا سفر طے ہوتا ہے۔ اور ٹائم ایک اس کا فطری نظام ہے، اس نظام سے اگر باہر نکلنا ہے نا تو ہر وقت کے مناسب حال جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ایک مدت کے بعد اس معجزے کا اندازہ ہوتا ہے، اگر یہ عقل میں آ جاتا تو معجزہ ہی کیوں ہوتا۔ اور جن بچوں کی طبیعت میں محبت کا مزاج پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، آپ اس مزاج کو نہیں بدل سکتے، نبھانا پڑتا ہے۔ لیکن محبت کے معاملے میں ان کے آنسو سے متاثر ہونا خود ان کو برباد کرنا، کبھی نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کو تو رونا اس لیے آتا ہے کہ اس کا پورا امپائر تباہ ہو رہا ہے، پوری سلطنت برباد ہو رہی ہے۔ اور ماں باپ اگر اس میں بہہ گئے تو پھر اسے اس امپائر سے نکلنا ہوگا 25-30 سال کے بعد، تو پھر رونا ہوگا کہ میں تو احمق تھا، کیا ماں باپ کو بھی عقل نہ تھی کہ میرا کچھ خیال کرتے؟ میں نے تو حماقت کی تھی، کیا بڑوں کو بھی عقل نہیں تھی؟ آدمی فطرتاً اپنے آپ کو الزام سے بچاتا ہے، اور اخلاقیات کا اعلیٰ مقام کبھی آتا ہے زندگی میں تو پھر تجزیہ انصاف سے کرتا ہے کہ میرا کتنا قصور ہے اور دوسرے کا کتنا قصور ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے، اخلاق کی یہ سطح اگر آ جائے تو دنیا میں بہت سے قصے نبٹ جائیں۔ یہ چیزیں یاد رکھیں، آئندہ سے